کہ مسجد نبوی میں صرف ایک محراب نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 5 محرابیں ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ 6 محرابیں ہیں۔ تو ناظرین، جو پہلی محراب ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ محراب النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراب، جس کا میں نے یہ تعارف کروایا، اور یہ ریاض الجنہ میں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمایا کرتے تھے، اور یہ قبلہ چینج ہونے کے بعد کی محراب ہے۔ دوسری محراب کہاں ہے؟ جی ناظرین، محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ قبلہ کی طرف دیکھیں تو دیوار میں آپ کو ایک بڑی اور اونچی بنی ہوئی محراب نظر آتی ہے۔ اس کو محراب عثمانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ محراب عثمانی سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 29 ہجری میں جب مسجد نبوی کی توسیع فرمائی تو یہ وہ دیوار تھی جہاں تک کی توسیع ہوئی، اور اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے یہ والی محراب بنائی۔ تو یہاں پر امامت ہوا کرتی تھی، تو کیونکہ مسجد نبوی ایکسٹینڈ ہو گئی تھی تو ظاہر ہے کہ امام کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو دیوار کے ساتھ لا کے کھڑے ہوتے تھے امام، اور یہ والی محراب بنائی گئی تھی تاکہ مسجد نبوی میں زیادہ لوگ آ سکیں۔ یہ تو ہوگی محراب عثمانی، 2 محرابیں ہوگی۔ تیسری محراب، جی ناظرین، وہ ایک ایسی محراب ہے جس کے بارے میں بہت کم پڑھا اور لکھا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بھی مسجد نبوی کی توسیع فرمائی تھی، تو ظاہر ہے کہ مسجد ایکسٹینڈ ہو گئی تھی قبلہ کی جانب ہی، اور اسی ایکسٹینشن میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک بھی آ گیا تھا۔ یہاں پر جو دیوار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بنائی گئی تھی ایکسٹینشن کی، وہ دیوار تو ظاہر ہے کہ ختم کر کے آگے چلے گی، تو یہاں پر بیچ میں ہی ایک محراب ہوتی تھی۔ یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، تو یہ محراب جو ہے ختم ہوگی، کیونکہ اس محراب کو رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ ایکسٹینشن ہوئی۔ تو اب کتنی ہوگی؟ 3۔ اب ناظرین، ایک اور چوتھی محراب ہے جو کہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور دوسری ایک اور محراب ہے جس کو محراب سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ محراب سلیمانی سے کیا مراد ہے؟ جی ناظرین، یہ دونوں محرابیں ایک جیسی ہے۔ اکثر اوقات لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آئے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف کے جو پلر ستون یعنی استوانہ جو ہیں، آپ 5 استوانہ چھوڑ کر 6 استوانہ پہ جب آتے ہیں تو اس کے ساتھ بائیں طرف ایک محراب بنی ہوئی ہے۔ یہ محراب تقریباً اس مسجد نبی کے اندر ہی آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، لیکن اس محراب کا نام محراب سلیمانی ہے۔ تو سلیمان یعنی یہ کون تھے جنہوں نے اپنے نام کے اوپر محراب بنائی؟ اس کی تاریخ بڑے جاننے کے لائق ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ اس محراب کو سامنے سے دیکھیں تو بہت دونوں فرق ہے، محراب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محراب نبی اور محراب سلیمانی۔ آئے ذرا اس کی تاریخ سن۔ ناظرین، اس محراب کو 860 ہجری میں ایک بادشاہ نے تعمیر کیا تھا جسے توغان شیخ کہتے ہیں۔ یہ 860 ہجری میں بنوائی گئی تھی، اور باقاعدہ اس محراب کے لیے ایک علیحدہ امام مقرر کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اور اس امام کا نام تھا محمد بن ابراہیم بن احمد الحنفی، یعنی حنفی امام مقرر کیا گیا تھا اس کو۔ ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک بتایا تھا کہ سعودی حکومت کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کے مطاف ایریا یعنی جہاں طواف کرتے ہیں اس ایریا میں 4 مسلے ہوتے تھے، یعنی 4 ایسے جیسے شیڈ سے بنے ہوتے ہیں، چھتریاں سی بنی ہوئی تھی،
اور وہ چار جو فقہی امام ہیں وہ ان کے ماننے والوں نے اپنی اپنی وہ جگہ بنائی ہوئی تھی، مسلے بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امام شافعی کے ایک طرف، امام مالک کے ایک طرف، اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ایک طرف۔ تو یہ چاروں کونوں میں چار مسلے ہوتے تھے، اور پانچواں مسلہ ایک زیدی فرقے کا بھی تھا۔ تو ناظرین، اسی نسبت سے اس محراب کو حنفی محراب بھی کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اس کے بعد 948 ہجری میں، یعنی کہ آج سے تقریباً 450 سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں، اسے سلطان سلیمان، اب نام سلیمان آ گیا، سلطان سلیمان خان المعروف القانونی، یعنی یہ معروف قانونی کے لحاظ سے وہ زیادہ معروف تھے، انہوں نے اسے اثر نو بنوایا تھا، اس محراب کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ تعمیر کروائی تھی۔ اس میں سفید اور سیاہ جو سنگ مرمر لگوائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس محراب کا نام محراب حنفی سے محراب سلیمانی مشہور ہو گیا تھا۔ بلکہ ناظرین، کئی کتابوں میں نے پڑھا کہ سلطنت عثمانیہ والے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے زیادہ تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کو فروغ دینے کے لیے بھی یہ جو محراب بنوائی تھی، یعنی کہ حنفی محراب۔ ناظرین، یہ ہو گئی 4 محرابیں۔ آج ہیں 5ویں محراب۔ ناظرین، یہ 5ویں محراب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے جو پیچھے کی سائیڈ ہے، جہاں پر اب اصحاب صفا کے چبوترے بنے ہوئے ہیں، اس دیوار پہ یہ محراب بنی ہوئی تھی، اور یہ بیسیکلی محراب تہجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی تھی، یعنی اس کو محراب تہجد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محراب کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ محراب آج سے 50-60 سال پہلے تک یہ بالکل سامنے تھی اور دکھائی دیتی تھی۔ اس محراب میں جو کاتبائی سلطان کاتبائی تھے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ طرز تعمیر اس کی انہوں نے تجدید کی تھی۔ اس محراب کی بڑی تھوڑی سی اور چھوٹی سی جگہ پر تھی، تو انہوں نے اس کو ایک سرخ پتھر کے ٹکڑے سے بنوایا تھا، بہت بڑا سرخ پتھر کا ٹکڑا، جیسے آپ یہ تصویریں دیکھ رہی ہیں، سلطنت عثمانیہ کے دور کی یہ تصویریں ہیں، اور اس ٹکڑے پر آیات تہجد لکھوائی گئی تھی، اور پھر سونے کا پانی بھی اس پر چڑھایا تھا۔ یہ محراب آج بھی موجود ہے، لیکن سعودی حکومت نے اب اس محراب کو چھپا دیا ہے، کیونکہ اب قرآن کریم کے جو ریک کی جگہ آ گئی ہیں، جو رحل رکھی گئی ہے، بڑے بڑے جو جیسے کیبنٹ ٹائپس ہیں، یہ گولڈن کلر کی، تو اس کے اوپر آگے کپڑا چڑھا دیا گیا ہے، ورنہ یہ پہلے دکھائی دیتی تھی۔ یہ کتنی محرابیں ہوگی؟ 6۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ محرابیں 7 ہیں۔ 7ویں محراب کہاں ہیں؟ جی ناظرین، گنبد خضرا، سبز گنبد کے نیچے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک، یعنی آپ کا گھر مبارک بھی گنبد کے نیچے ہی آتا ہے۔ سبز گنبد کے نیچے سے تھوڑی سی دائیں طرف کر کے یہ جگہ آتی ہے، جہاں پر لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے، جو زائرین، جو بادشاہ ہوتے ہیں۔ جب ان کو داخل کیا جاتا ہے تو پہلے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ شیر خدا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں سے ان کو روضہ مبارک میں لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ محراب ایک ستون کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ یہ ایک ستون کے ساتھ بنی ہوئی ہے، تو یہ چھوٹی سی محراب ہے، اور اس کو محراب فاطمہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جائے نماز یعنی محراب جو ہے یہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہوگی 7 محرابیں جو کہ آپ نے دیکھی مسجد نبی میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔